یہ نہیں ہے، یہ سامنے ہے. اگر مان لیا جائے it is a dismal state of affairs economically, you still have this window کہ آپ ایک دفعہ مل کے سارے اگر ایک اتحاد کی صورت میں سڑکوں کا رخ کریں، شاید وہ ایک ہی طریقہ ہے to achieve the demands جو آپ لے ڈاؤن کر رہے ہیں، مگر وہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. یہ ہوگا. ہکپس کیا ہیں سر؟ مولانا کے ساتھ ہی میں شروع کرتی ہوں. ہکپس کیا ہیں؟ ہکپس کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب کا اپنا روٹ ہے، ہمارا اپنا روٹ ہے. ہم دونوں کے رستے کافی خلیج تھا ہمارے دونوں رستوں میں، اور اسی وجہ سے وہ خلیج فل کرنے میں ٹائم لگتا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم لوگ اتفاق رائے کے ساتھ چلیں گے. ہمارا کامن ایجنڈا ہوگا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایٹسیٹرا میں. اسٹریٹ موومنٹ میں وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. ہماری الائنس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، وہ خود کریں گے، تو ہم لوگ پیرلل میں چلیں گے. سر اگر یہ آئینی ترمیم جس کا خدشہ دامینی صادرہ، عمران خان صاحب آئے روز اسی کی بات کرتے ہیں کہ سینیورٹی میں ترمیم کر کے اس کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں، ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، لاکھ جتنی بھی وضاحتیں دے دے حکومت، خان صاحب از ناٹ ولنگ ٹو بائی دیٹ. سو اگر مولانا صاحب اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ادھر چلے جاتے ہیں، از دیٹ اے ڈیڈ اینڈ فار یو دین؟ نو، مولانا صاحب انہوں نے خود، وہ تو حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے تو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حکومت اپنا 100 بار کہتا رہے. مولانا صاحب نے اپنی پوزیشن جو ہے واضح کی ہوئی ہے، اور اگلے دنوں میں آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. وہ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے وہ دیں گے. وجہ نہیں ہے کہ دیں. اوکے. اور اگر دے دیں تو آپ کے لیے ڈیڈ اینڈ ہے پھر؟ نہیں، ہمارے لیے کیوں ڈیڈ اینڈ ہے؟ ہمارے لیے کبھی آپ کے اور ان کے تعاون کا ڈیڈ اینڈ ہے. وہ تو دیکھیے پالیٹکس کیا ہے، گیم آف پاسبلٹیز ہے. ٹرولی ایکچولی the fact that you're even talking to مولانا صاحب today is truly game of possibilities. آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں سیاست میں، کوئی حریف آخر نہیں. And speaking of which عمر ایوب صاحب، انہی پاسبلٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے میں حکومتی ترجمان سے ابھی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو 41 ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے آپ کے رینک اور فائل کے اندر، وہ آزاد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان سے انگیج کر سکتے ہیں اور ہم ان کو انگیج کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. وہ نہیں انگیج کر سکتے ہیں کیونکہ ساروں نے ایفیڈیوٹس جمع کرا دی ہیں. بٹ سر وہ ای سی پی نے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا نا، مرضی کر لیں، انہوں نے کر دی ہیں. ای سی پی کرے نہ کرے، ان کے اوپر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عمران خان کے سپاہی ہیں. وہ سب کے ساتھ، اس طرح میں بھی ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹری جنرل ہوں. جو فیصلہ آیا تھا پرویز الہی کیس کے اندر، وہ ان پہ ابھی لاگو نہیں ہوگا بیکاز دے اسٹل ہیو دس ونڈو کہ وہ کسی بھی سیاسی وابستگی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں جو ای سی پی ایکسیپٹ کرے. وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں نا. ایبسولوٹلی سر، بٹ رائٹ ناؤ دے ہیو سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ان کے پاس اب یہ موقع ہے نا. تو وہ جائیں گے تو کہیں نہیں. وہ یو آر اسیومنگ دیٹ اگر حکومت آپ کو یاد ہے سندھ ہاؤس اس ملک میں کیسے بھرا تھا؟ مجھے یاد ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہلے گا، یہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں. یقین سے کہہ سکتے ہیں. 41 کے دیکھیں ساروں نے کھڑے ہیں. آ کا دریا مہر بخاری صاحبہ انہوں نے کراس کر کے آئے ہیں. کہاں پہ جائیں گے؟ یہ پارٹی جو ہے یہ سابقہ پارٹی نہیں رہی. یہ خام خیالی ہے لوگوں کی. یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں. سٹیل جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ سٹیل، ہمارے ممبر سٹیل کے بن چکے ہیں. کہاں پہ جائیں گے؟ انہوں نے آگ کا دریا دیکھا ہوا ہے. سعد رفیق used to say. جی، ایز خواجہ سعد رفیق used to say لوہے کے چنے. ہم نے تو بہت زیادہ مطلب وہ دیکھا ہے، سختیاں دیکھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس ریڈز ہوتے دیکھے. یہی پنجاب پولیس ہے، انہوں نے سمجھا. سر اب ان کے پاس آپ مولانا صاحب کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے مولانا صاحب نہیں جائیں گے. نیچے 5 سیٹیں، اوپر 8 سیٹیں، وہ بھی نہیں ان کے ساتھ جائیں گے. 41 آپ کے لوہے کے چنے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں. سو آئینی ترمیم اور یہ بار بار ایک ہی خدشہ عمران خان کا، آپ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو جا کے کہ سر بس کر دیں؟ نہیں، خدشہ ان کا بالکل ٹھیک ہے، پر یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کوئی اور مطلب گند نہ گھولے کہیں پہ، کوئی اور چیز نہ کرے. ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ان کے ساتھ ریئلائز یہ کریں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ملوث ہیں. ابھی میں نام لوں تو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، آپ کے والد صاحب اسپیکر رہے. یو ڈو انڈرسٹینڈ the rules of business, I hope so. rules of the house. So is it possible کہ ابھی ان نے جو حال ہی میں لیجسلیشن کی ہے اس کے تئیں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اتنا امپاور ہو جائیں کہ وہ کہیں اور ڈکلیئر نوٹیفائی کر دیں کہ یہ ہاؤس کمپلیٹ ہے، جیسا ہے اسی صورت میں ہاؤس کمپلیٹ ہے، اور اس صورت میں پھر ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے؟ نہیں ہو سکتی. Not possible? Not possible. It's never happened before. But it's not possible. سر نئی جو ترمیم آئی ہے ان کی الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ کے اندر، اس کے اندر اسپیکر کہہ سکتا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرتی ہے، ان لوگوں کا رائٹ ہی نہیں ہے ادھر جانے کا. نہیں ہو سکتا. وہ ختم ہو جائے گا، کورٹس میں ختم ہو جاتا ہے. وہ ہے ہی نہیں، اسپیکر کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. وہ قاسم سوری والی ججمنٹ کی طرح اڑا دیا جائے گا آپ کے؟ اڑا دیں گے. سو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے نا. قاسم سوری کی تو ججمنٹ ٹھیک تھی، وہ تو ان کو اڑا دیا گیا تھا. رات کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. سر ہمارے لیے وینز لے آئے تھے، تو ابھی پریزنر وینز ہمارے لیے لے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہاں سے آئے تھے وہ؟ تو وہ تو واضح چیز پر اس وقت آپ خود بتا رہے ہیں there is no other way out. تو پھر آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے سر کہ یہ
پھر بھی ایکسٹینشن یہ کوشش کریں گے، یہ کوشش کس طرح کریں گے؟ وہ بچھو اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے کہ وہ ڈنگ مجھے مارے کوئی گا. طریقہ بتا دینا کہاں سے ڈنگ مارے گا سر، کوئی جگہ بھی تو ہونی چاہیے ڈنگ مارنے کی. یہ خام خیالی سے یہ کوشش کریں گے، یہ لوگوں کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ادھر کریں ادھر کریں گے، پر چلے گا نہیں. 41 کی آپ بات کریں نا، یہ کوشش کریں گے کہ جی یہ 3 ادھر سے توڑیں، 2 ادھر سے توڑیں، ان کا ایفیڈیوٹ فیک کر دیں. اس طرح یہ کر سکتے ہیں. And so the other day I met you as well. You are also of course naturally آپ کے ہائر سینیورٹی میں کالیگز میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہیں. عطا تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب، نہیں کانٹیکٹ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے، لیٹ الون ہائر اپس نے. وہ کہتے ہیں ہم نے کانٹیکٹ کیا بحیثیت حکومت، اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانٹیکٹ کیا تھا. عطا تارڑ صاحب ابھی گھر میں کوئی بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بعد میں خبر آتی ہے. مگر آپ تصدیق کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے بیان کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آپ لوگوں کو آئی ڈونٹ وہ کیا کہتے ہیں ڈینائی اور ایکسیپٹ. Which one? Ata Tarad or Gandapur? Whose statement do you neither reject nor accept? Tarad کی تو میں outright reject کر رہا ہوں. He doesn't know what he's talking about. But Gandapur صاحب knows what he's talking about. He knows what he's talking about. So وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں. جو کہہ رہے ہیں وہ تو معاملات چل نکلیں سر، کہیں نہ کہیں گنجائش ہے؟ کوئی نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی بات چیت کی. ہمارے سامنے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور آپ سیاست تو نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کے باہر جانے پر علاج کے لیے؟ ہماری کیا سیاست ہے؟ وہ پلیٹلیٹس ان کے پھر گر گئے ہیں کیا؟ پہلے تو کابینہ میں آئے تھے کہ جی پلیٹلیٹس گر گئے، ادھر جا کے بالکل A1 ہو گئے تھے. وہ فیک ہوئے تھے نا، رپورٹس فیک ہوئی تھیں. اینڈ سر لاسٹ کویسچن، انٹرنلی جو KGB کے ایجنٹس نے فیک کیا تھا. ابھی میں نام بھی نہیں لے، ہم لوگ وہ پہلے زمانے میں ہوتا سر، آپ ہی نے بھیجا تھا. سو آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ آپ لوگوں کی نااہلی ہے. آپ کس کی بھی را کہیں، KGB کہیں، آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیں. اٹ واز یو، دی بک اسٹاپس ایٹ یو. وہ KGB ایجنٹس نے اگر آپ لوگوں کو کوئی کھبا دکھا کے سرجی مار گئے، وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے. جو مرضی کہتے ہیں، پر رپورٹ جو ہے وہ فیک ہو کے آئی تھی. KGB نے فیک کی تھی. ابھی میں نام دوں تو پھر مجھے بتائیے گا سر، یہ اندر سے تقسیم در تقسیم کا جو سلسلہ ہے، آپ کا بیشتر گروپس بنے ہوئے ہیں یو نو، اینڈ اس کے اینڈ بیچ میں آپ سینئر لوگوں کو بھی ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب، عاطف خان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. اندر سے کرپشن کے الزامات بھی ہیں. علیمہ خان گروپ، بشرا بی بی گروپ، گنڈا پور چیف منسٹر کا اپنا گروپ بھی ہے سر. آپ کے عاطف خان شرام ترا کئی وغیرہ کا اپنا گروپ ہے. جھگڑا کا اپنا گروپ ہے. یہ کب سلسلہ رکے گا؟ نو گروپس only one group. عمران خان that's it. دیکھیں پارٹیز میں آپ کے ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے. آپ کا ایک گھر میں، آپ کا ایک میڈیا چینل میں مختلف لوگ ایک ٹیبل پہ، آپ کی جو میڈیا کانفرنس ہوتی ہوگی، میٹنگز، آپ کا اپنا ویو پوائنٹ، آپ کے کولیگز کا دوسرا ویو پوائنٹ، پیشن کے ساتھ آدمی بولتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی تقسیم ہے یا آپ اس میں ہیں. نہیں، ویو پوائنٹ ہوتا ہے. لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ پھر وہ وے کرتا ہے کہ کس چیز میں، کس کی بات میں زیادہ دلیل ہے، اور اس کے اوپر وہ ایکٹ کرتا ہے. اسی طرح سیاسی پارٹی ہوتی ہے اسی چیز کے اوپر ہے. ہم لوگ پیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم لوگ کوئی فوجی ریجمنٹ تھوڑی ہے. آپ کے لیے یہ باعث فکر نہیں ہے بالکل یہ سلسلہ؟ بالکل نہیں. سب سکون میں. لاسٹلی عمران خان کب باہر آتے دکھ رہے ہیں عمر ایوب صاحب؟ عمران خان صاحب کو گزشتہ چند ہفتے پہلے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. سب کے سب فکٹیشنز اور پولیٹیکل. سال اور نہیں دکھ رہا باہر آتے ہوئے، اور یہ حکومت بھی اپنی ٹینیور پوری کرتی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو ایونٹس میں بخاری صاحبہ اتنی تیزی سے جائیں گے، یہ کیٹلسٹک ایونٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت دم توڑ جائے گی. اور اس پہ سب سے بڑی چیز وہ بل کلنٹن اور بش کا الیکشن تھا. اس نے کہا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. اٹس دی اکانومی. اس وقت معیشت جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکی ہے. So how long do you see this government? میرا خیال ہے چند مہینے ہی ہے. چند مہینے؟ چند مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی خود بخود. اینڈ دین پھر کیا آئے گا سر؟ آپ کا فریش الیکشن جائے گا. ناگزیر ہیں؟ ناگزیر ہے. اس کی وجہ ناگزیر اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ کے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اپنے گھر کو ٹھیک کرو. IMF کہہ رہے کہ ڈیپ سٹرکچر ریفارمز کرو. وہ ایک طاقتور لیڈر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. لوگ ان کی مانتے نہیں ہیں. بلوچستان میں جو حالات ہیں، آپ کی KP بارڈر ایریاز پہ حالات ہیں، وہاں پہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں، ادھر
جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو بلاک کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ کب دیتے آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا، پھر یہ ریویو میں جانا چاہ رہے ہیں، تب تک کلیئرٹی نہیں آتی. اب یہ مال اس کا میں نہیں کہہ سکتا یہ، پر میں پھر ریپیٹ آپ کو کروں گا. لگ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کام مکمل کر کے جائیں گے؟ یہ مجھے نہیں ہے، پر ان کا ریپلیسمنٹ امیجیٹلی نیم کر دینا چاہیے. تقریباً 89 ڈیز پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر دیا تھا، ٹھیک ہے، بٹ سر اسٹل دی پروگیٹیو، ابھی بھی 1 ماہ 25 دن باقی ہیں. آئی نو، پر کر دینا چاہیے کیونکہ آپ کا ایک کلاک از ٹیکنگ اور ان کو کر دینا چاہیے. میں پھر ایک چیز ریپیٹ کروں گا. کیا ہو جائے گا اگر 2 ہفتے پہلے کر دیں تو اس میں کوئی آئینی تقاضا تو نہیں ہے؟ کوئی پر پروپرائٹری ڈیمانڈز کے وہ کر لیں. آئینی جو ایک چیز ہوتی ہے، ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے، ایک پروپرائٹری بھی ہوتی ہے، ایک کنونشن ہوتا ہے، پہلے کر دیں. میں پھر ایک چیز آخر میں پھر ریپیٹ کروں گا مہر بخاری صاحبہ کہ جو پاکستان کے لیے زیر قاتل ہے وہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہے. بلوچستان آپ کا اس وقت کی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. جتنے